ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ جہاں بھی مولوی ملے پکڑو اور مار ڈالو. چنانچہ مولوی کون ہے اس کی علامت و پہچان یہ بتائی گئی کہ جس کے منہ پر داڑھی ہو یا لمبا کرتا ہو. 50,000 سے زیادہ داڑھی کرتے والے اس کے بعد پورے ملک میں قتل کیے گئے. دلی اور اس کے قرب و جوار میں جہاں علماء کا گڑھ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے علماء پائے جاتے تھے اور بڑے بڑے کام ہوتے تھے، ان علاقوں میں یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی میت کو لے کر گاؤں گاؤں گھومتے تھے کہ شاید فلاں گاؤں میں 12 علماء تھے، شاید کوئی وہاں مل جائے. وہاں پہنچتے تو کوئی نہیں. دوسرے گاؤں میں گئے، تیسرے میں گئے، اور جب لاش میں سے بدبو اٹھنے لگتی تھی تو بنا جنازے کے دفن کر دیتے تھے. یہ حالت ہو گئی. ایسے وقت میں جو چند علماء بچ گئے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑائی کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اسلامک ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن قائم کرنے چاہیے. اور اس کے 10 سال کے بعد 1867 میں 67 میں دیوبند میں ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا گیا. ایک طالب علم، ایک استاد، اور اس مدرسے کے وہ پہلے طالب علم تھے جن کو دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے وہ ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور راجہ مہندر پرتاپ کو اس کا صدر بنایا افغانستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل کا، اور گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دلوایا اور آزادی کی لڑائی میں گاندھی جی کو لیڈر بنوایا. علماء نے ہی ریشمی رومال کی تحریک شروع کر کے جرمنی اور جاپان کی مدد سے انگریزوں کو ملک سے اکھاڑ پھینکنے کا پلان بنایا. بدقسمتی سے انگریزوں کو ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا اور علماء ایک بار پھر انگریزوں کی آنکھ کی کرکری بن گئے. پورے ملک میں سینکڑوں علماء گرفتار کر لیے گئے. شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے چہیتے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کو تو گرفتار کر کے ہندوستان سے باہر مالٹا بھیج دیا گیا، جہاں کئی سال انہیں جیل کی کال کوٹھی میں بتانے پڑے. اپنی اس ناکامیابی سے علماء یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہنسا کا راستہ اپنا کر وہ ہندوستان کی غلامی کو ختم نہیں کر سکتے. علماء نے سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک نئی تنظیم شروع کی اور جن آندولن کو انگریزی حکومت کے خلاف ایک نیا ہتھیار بنایا. پبلک اوپینین کو فارم کرنے میں جمعیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جنگ آزادی کے. یہ سب سے بڑی چیز تھی کہ جب فیئر اتنا چھا چکا تھا لوگوں کے مائنڈ پہ کہ برٹش سرکار کے خلاف بولنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں سوچنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. ایسا ذہن بن چکا ہو، آپ اپنے رولر سے اتنے مروب ہو چکے ہوں کہ آپ کی آزادی کی خواہش مر چکی ہو. ایسے وقت میں کچھ لوگ اٹھیں اور آپ کے دل میں آزادی کی خواہش کو جگا دیں، اس سے بڑا کوئی رول نہیں ہو سکتا. گاندھی جی کے ساتھ جنگ آزادی کے ہر مورچے پر جمعیت نیتا قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے. 5 اگست 1942 کو جمعیت نے جب سب سے پہلے انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ دیا تو پورے ملک میں انگریزی حکومت کے خلاف لوگوں کا ایک ایسا سیلاب امڑ پڑا کہ آخرکار انہیں ہندوستان کو آزاد کرنا ہی پڑا. لیکن بٹوارے کے مدعے کو لے کر جگہ جگہ بھڑکے قومی دنگوں نے اس ہندو مسلم ایکتا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جس نے انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کھدیڑ دیا تھا. جمعیت نیتا مولانا حسین احمد مدنی نے پورے ملک کا دورہ کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ کے بہکاوے میں نہ آئیں. وہ تو یہی کہتے تھے کہ تم لوگ دھوکے میں مبتلا اور ملک کو تباہ کر رہے ہو اور بہت بڑا قتل عام ہوگا. جمعیت تو بہت مخالف تھی پاکستان بننے کے. بہت زیادہ شدت کے ساتھ مولانا حفیظ الرحمان جو مجاہد ملت گزرے ہیں، گاندھی جی کے بہت قریب تھے،
बहुत कोशिश करते रहे वो गांधी जी से कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना चाहिए, और जलसों में, बड़े बड़े जलसों में शदीद मुखालफत करते रहे, पाकिस्तान ही बनना चाहिए। उन पे उन्होंने, मुस्लिम वालों ने हमले भी कराए और उन्हें जो है कि परेशान करने की बहुत कोशिश की गई, मगर सब बर्दाश्त करते रहे और मुस्लिम लीग की मुखालफत करते रहे बराबर। मुल्क के बंटवारे के समय से लेकर अब तक हिंदुस्तान में कौमी फसादों की कोई 30,000 वारदातें हुई हैं। सरकारी आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि इन सभी दंगों में मारे गए लोगों में 85% संख्या मुसलमानों की ही है। आज भी तालीम और तरक्की के बजाय मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा मसला अपनी हिफाजत का है। मुट्ठी भर मुसलमानों के हिंसा की किसी वारदात में शामिल होने के शक की सजा पूरी कौम को दी जाती है, उनका कत्लेआम होता है, मां बहनों की इज्जत लूट ली जाती है। दंगाइयों से जान बचाने की बजाय पुलिस और सरकारें खुद मुसलमानों की जान की दुश्मन बन जाती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ऐलान किया कि जहां भी मौलवी मिले पकड़ो और मार डालो। चुनांचे मौलवी कौन है उसकी अलामत और पहचान ये बताई गई कि जिसके मुंह पर दाढ़ी हो या लांबा कुर्ता हो। 50,000 से ज्यादा दाढ़ी कुर्ते वाले उसके बाद पूरे मुल्क में कत्ल किए गए। दिल्ली और उसके कुर्ब जवार में जहां उलमा का गढ़ हुआ करता था, बड़े बड़े उलमा पाए जाते थे और बड़े बड़े काम होते थे, उन इलाकों में ये पोजीशन हो गई थी कि लोग अपनी मैयत को लेकर गांव गांव घूमते थे कि शायद फला गांव में 12 उलमा थे, शायद कोई वहां मिल जाए। वहां पहुंचते तो कोई नहीं है। दूसरे गांव में गए, तीसरे में गए, और जब लाश में से बदबू उठने लगती थी तो बिना जनाजे के दफन कर देते थे। ये हालत हो गई। ऐसे वक्त में जो चंद उलमा बच गए थे, उन्होंने फैसला किया कि इस लड़ाई को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इस्लामिक एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन कायम करने चाहिए। और उसके 10 साल के बाद 1867 में 67 में देवबंद में एक छोटा सा मदरसा शुरू किया गया। एक तालिब इल्म, एक उस्ताद, और उस मदरसे के वो पहले तालिब इल्म थे जिनको दुनिया शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से जानती है, जिन्होंने वो रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई और राजा महेंद्र प्रताप को उसका सदर बनाया, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल का, और गांधी जी को महात्मा का खिताब दिलवाया और आजादी की लड़ाई में गांधी जी को लीडर बनवाया। उलेमा ने ही रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू करके जर्मनी और जापान की मदद से अंग्रेजों को मुल्क से उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया। बदकिस्मती से अंग्रेजों को उनके इरादों का पता चल गया और उलेमा एक बार फिर अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन गए। पूरे मुल्क में सैकड़ों उलेमा गिरफ्तार कर लिए गए। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन और उनके चहेते शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी को तो गिरफ्तार करके हिंदुस्तान से बाहर माल्टा भेज दिया गया, जहां कई साल उन्हें जेल की कालकोठरी में बिताने पड़े। अपनी इस नाकामयाबी से उलेमा ये बात अच्छी तरह समझ गए कि हिंसा का रास्ता अपनाकर वे हिंदुस्तान की गुलामी को खत्म नहीं कर सकते। उलेमा ने सन 1919 में जमीयत उलमाए हिंद के नाम से एक नई तंजीम शुरू की और जन आंदोलन को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नया हथियार बनाया। पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में जमीयत का कोई मुकाबला नहीं है। जंग आजादी के ये सबसे बड़ी चीज थी कि जब फियर इतना छा चुका था लोगों के माइंड पे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलना तो दूर की बात, उनके बारे में सोचना भी लोगों ने छोड़ दिया था। ऐसा जहन बन चुका हो, आप अपने रूलर से इतने मरूब हो चुके हो कि आपकी आजादी की ख्वाहिश मर चुकी हो।
ایسے وقت میں کچھ لوگ اٹھیں اور آپ کے دل میں آزادی کی خواہش کو جگا دیں، اس سے بڑا کوئی رول نہیں ہو سکتا۔ گاندھی جی کے ساتھ جنگ آزادی کے ہر مورچے پر جمعیت نیتا قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے۔ 5 اگست 1942 کو جمعیت نے جب سب سے پہلے انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ دیا تو پورے ملک میں انگریزی حکومت کے خلاف لوگوں کا ایک ایسا سیلاب امٹ پڑا کہ آخرکار انہیں ہندوستان کو آزاد کرنا ہی پڑا۔ لیکن بٹوارے کے مدعے کو لے کر جگہ جگہ بھڑکے قومی دنگوں نے اس ہندو مسلم ایکتا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جس نے انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کھدیڑ دیا تھا۔ جمعیت نیتا مولانا حسین احمد مدنی نے پورے ملک کا دورہ کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ وہ تو یہی کہتے تھے کہ تم لوگ دھوکے میں مبتلا اور ملک کو تباہ کر رہے ہو اور بہت بڑا قتل عام ہوگا۔ جمعیت تو بہت مخالف تھی پاکستان بننے کے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ مولانا حفیظ الرحمان جو مجاہد ملت گزرے ہیں گاندھی جی کے بہت قریب تھے، بہت کوشش کرتے رہے وہ بھی گاندھی جی سے کہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور جلسوں میں بڑے بڑے جلسوں میں شدید مخالفت کرتے رہے پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ ان پہ انہوں نے مسلم والوں نے حملے بھی کرائے اور انہیں جو ہے کہ پریشان کرنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر سب برداشت کرتے رہے اور مسلم لیگ کی مخالفت کرتے رہے برابر۔ ملک کے بٹوارے کے سمے سے لے کر اب تک ہندوستان میں قومی فسادوں کی کوئی 30,000 وارداتیں ہوئی ہیں۔ سرکاری آنکڑے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ان سبھی دنگوں میں مارے گئے لوگوں میں 85% سنکھیا مسلمانوں کی ہی ہے۔ آج بھی تعلیم اور ترقی کے بجائے مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنی حفاظت کا ہے۔ مٹھی بھر مسلمانوں کے ہنسا کی کسی واردات میں شامل ہونے کے شک کی سزا پوری قوم کو دی جاتی ہے، ان کا قتل عام ہوتا ہے، ماں بہنوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، دنگائیوں سے جان بچانے کی بجائے پولیس اور سرکاریں خود مسلمانوں کی جان کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ جہاں بھی مولوی ملے پکڑو اور مار ڈالو۔ چنانچہ مولوی کون ہے اس کی علامت و پہچان یہ بتائی گئی کہ جس کے منہ پر داڑھی ہو یا لانبا کرتا ہو۔ 50,000 سے زیادہ داڑھی کرتے والے اس کے بعد پورے ملک میں قتل کیے گئے۔ دلی اور اس کے قرب و جوار میں جہاں علماء کا گڑھ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے علماء پائے جاتے تھے اور بڑے بڑے کام ہوتے تھے، ان علاقوں میں یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی میت کو لے کر گاؤں گاؤں گھومتے تھے کہ شاید فلاں گاؤں میں 12 علماء تھے، شاید کوئی وہاں مل جائے، وہاں پہنچتے تو کوئی نہیں ہے، دوسرے گاؤں میں گئے، تیسرے میں گئے، اور جب لاش میں سے بدبو اٹھنے لگتی تھی تو بنا جنازے کے دفن کر دیتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی۔ ایسے وقت میں جو چند علماء بچ گئے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑائی کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اسلامک ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن قائم کرنے چاہیے، اور اس کے 10 سال کے بعد 1867 میں 67 میں دیوبند میں ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا گیا، ایک طالب علم ایک استاد، اور اس مدرسے کے وہ پہلے طالب علم تھے جن کو دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے وہ ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور راجہ مہندر پرتاپ کو اس کا صدر بنایا افغانستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل کا، اور گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دلوایا اور آزادی کی لڑائی میں گاندھی جی کو لیڈر بنوایا۔ علماء نے ہی ریشمی رومال کی تحریک شروع کر کے جرمنی اور جاپان کی مدد سے انگریزوں کو ملک سے اکھاڑ پھینکنے کا پلان بنایا۔ بدقسمتی سے انگریزوں کو ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا اور علماء ایک بار پھر انگریزوں کی آنکھ کی کرکری بن گئے۔
पूरे मुल्क में सैकड़ों उलेमा गिरफ्तार कर लिए गए। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन और उनके चहेते शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी को तो गिरफ्तार करके हिंदुस्तान से बाहर माल्टा भेज दिया गया, जहां कई साल उन्हें जेल की काल कोठरी में बिताने पड़े। अपनी इस नाकामयाबी से उलेमा ये बात अच्छी तरह समझ गए कि हिंसा का रास्ता अपनाकर वे हिंदुस्तान की गुलामी को खत्म नहीं कर सकते। उलेमा ने सन 1919 में जमीयत उलमाए हिंद के नाम से एक नई तंजीम शुरू की और जन आंदोलन को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नया हथियार बनाया। पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में जमीयत का कोई मुकाबला नहीं है जंग आजादी के। ये सबसे बड़ी चीज थी कि जब फियर इतना छा चुका था लोगों के माइंड पे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलना तो दूर की बात, उनके बारे में सोचना भी लोगों ने छोड़ दिया था। ऐसा जहन बन चुका हो, आप अपने रूलर से इतने मरूब हो चुके हो कि आपकी आजादी की ख्वाहिश मर चुकी हो। ऐसे वक्त में कुछ लोग उठे और आपके दिल में आजादी की ख्वाहिश को जगा दे, इससे बड़ा कोई रोल नहीं हो सकता। गांधी जी के साथ जंग आजादी के हर मोर्चे पर जमीयत नेता कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। 5 अगस्त 1942 को जमीयत ने जब सबसे पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो पूरे मुल्क में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि आखिरकार उन्हें हिंदुस्तान को आजाद करना ही पड़ा। लेकिन बंटवारे के मुद्दे को लेकर जगह जगह भड़के कौमी दंगों ने उस हिंदू मुस्लिम एकता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया था। जमीयत नेता मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने पूरे मुल्क का दौरा किया और मुसलमानों से अपील की कि वो मुस्लिम लीग के बहकावे में न आए। वो तो यही कहते थे कि तुम लोग धोखे में मुब्तला और मुल्क को तबाह कर रहे हो और बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। जमीयत तो बहुत मुखालिफ थी पाकिस्तान बनने के। बहुत ज्यादा शद्दोमत के साथ मौलाना हफीजुर रहमान जो मुजाहिद मिल्लत गुजरे हैं, गांधी जी के बहुत करीब थे, बहुत कोशिश करते रहे वो गांधी जी से कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना चाहिए और जलसों में बड़े बड़े जलसों में शदीद मुखालफत करते रहे, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। उन पे उन्होंने मुस्लिम वालों ने हमले भी कराए और उन्हें जो है कि परेशान करने की बहुत कोशिश की गई, मगर सब बर्दाश्त करते रहे और मुस्लिम लीग की मुखालफत करते रहे बराबर। मुल्क के बंटवारे के समय से लेकर अब तक हिंदुस्तान में कौमी फसादों की कोई 30,000 वारदातें हुई हैं। सरकारी आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि इन सभी दंगों में मारे गए लोगों में 85% संख्या मुसलमानों की ही है। आज भी तालीम और तरक्की के बजाय मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा मसला अपनी हिफाजत का है। मुट्ठी भर मुसलमानों के हिंसा की किसी वारदात में शामिल होने के शक की सजा पूरी कौम को दी जाती है, उनका कत्लेआम होता है, मां बहनों की इज्जत लूट ली जाती है। दंगाइयों से जान बचाने की बजाय पुलिस और सरकारें खुद मुसलमानों की जान की दुश्मन बन जाती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ऐलान किया कि जहां भी मौलवी मिले पकड़ो और मार डालो। चुनांचे मौलवी कौन है उसकी अलामत और पहचान ये बताई गई कि जिसके मुंह पर दाढ़ी हो या लांबा कुर्ता हो। 50,000 से ज्यादा दाढ़ी कुर्ते वाले उसके बाद पूरे मुल्क में कत्ल किए गए। दिल्ली और उसके कुर्ब जवार में जहां उलमा का गढ़ हुआ करता था, बड़े बड़े उलमा पाए जाते थे और बड़े बड़े काम होते थे, उन इलाकों में ये पोजीशन हो गई थी कि लोग अपनी मैयत को लेकर गांव गांव घूमते थे कि शायद फला गांव में 12 उलमा थे, शायद कोई वहां मिल जाए। वहां पहुंचते तो कोई नहीं है,
دوسرے گاؤں میں گئے، تیسرے میں گئے، اور جب لاش میں سے بدبو اٹھنے لگتی تھی تو بنا جنازے کے دفن کر دیتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی۔ ایسے وقت میں جو چند علماء بچ گئے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑائی کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اسلامک ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن قائم کرنے چاہیے، اور اس کے 10 سال کے بعد 1867 میں 67 میں دیوبند میں ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا گیا، ایک طالب علم ایک استاد، اور اس مدرسے کے وہ پہلے طالب علم تھے جن کو دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے وہ ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور راجہ مہندر پرتاپ کو اس کا صدر بنایا افغانستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل کا، اور گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دلوایا، اور آزادی کی لڑائی میں گاندھی جی کو لیڈر بنوایا۔ علماء نے ہی ریشمی رومال کی تحریک شروع کر کے جرمنی اور جاپان کی مدد سے انگریزوں کو ملک سے اکھاڑ پھینکنے کا پلان بنایا۔ بدقسمتی سے انگریزوں کو ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا، اور علماء ایک بار پھر انگریزوں کی آنکھ کی کرکری بن گئے۔ پورے ملک میں سینکڑوں علماء گرفتار کر لیے گئے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے چہیتے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کو تو گرفتار کر کے ہندوستان سے باہر مالٹا بھیج دیا گیا، جہاں کئی سال انہیں جیل کی کال کوٹھی میں بتانے پڑے۔ اپنی اس ناکامیابی سے علماء یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہنسا کا راستہ اپنا کر وہ ہندوستان کی غلامی کو ختم نہیں کر سکتے۔ علماء نے سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک نئی تنظیم شروع کی اور جن آندولن کو انگریزی حکومت کے خلاف ایک نیا ہتھیار بنایا۔ پبلک اوپینین کو فارم کرنے میں جمعیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جنگ آزادی کے۔ یہ سب سے بڑی چیز تھی کہ جب فیئر اتنا چھا چکا تھا لوگوں کے مائنڈ پہ کہ برٹش سرکار کے خلاف بولنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں سوچنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ایسا ذہن بن چکا ہو، آپ اپنے رولر سے اتنے مروب ہو چکے ہوں کہ آپ کی آزادی کی خواہش مر چکی ہو، ایسے وقت میں کچھ لوگ اٹھیں اور آپ کے دل میں آزادی کی خواہش کو جگا دیں، اس سے بڑا کوئی رول نہیں ہو سکتا۔ گاندھی جی کے ساتھ جنگ آزادی کے ہر مورچے پر جمعیت نیتا قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے۔ 5 اگست 1942 کو جمعیت نے جب سب سے پہلے انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ دیا تو پورے ملک میں انگریزی حکومت کے خلاف لوگوں کا ایک ایسا سیلاب امٹ پڑا کہ آخرکار انہیں ہندوستان کو آزاد کرنا ہی پڑا۔ لیکن بٹوارے کے مدعے کو لے کر جگہ جگہ بھڑکے قومی دنگوں نے اس ہندو مسلم ایکتا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جس نے انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کھدیڑ دیا تھا۔ جمعیت نیتا مولانا حسین احمد مدنی نے پورے ملک کا دورہ کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ وہ تو یہی کہتے تھے کہ تم لوگ دھوکے میں مبتلا اور ملک کو تباہ کر رہے ہو اور بہت بڑا قتل عام ہوگا۔ جمعیت تو بہت مخالف تھی پاکستان بننے کے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ مولانا حفیظ الرحمان جو مجاہد ملت گزرے ہیں گاندھی جی کے بہت قریب تھے، بہت کوشش کرتے رہے وہ گاندھی جی سے کہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور جلسوں میں بڑے بڑے جلسوں میں شدید مخالفت کرتے رہے پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ ان پہ انہوں نے مسلم والوں نے حملے بھی کرائے اور انہیں جو ہے کہ پریشان کرنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر سب برداشت کرتے رہے اور مسلم لیگ کی مخالفت کرتے رہے برابر۔ ملک کے بٹوارے کے سمے سے لے کر اب تک ہندوستان میں قومی فسادوں کی کوئی 30,000 وارداتیں ہوئی ہیں۔ سرکاری آنکڑے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ان سبھی دنگوں میں مارے گئے لوگوں میں 85% سنکھیا مسلمانوں کی ہی ہے۔ آج بھی تعلیم اور ترقی کے بجائے مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنی حفاظت کا ہے۔ مٹھی بھر مسلمانوں کے ہنسا کی
किसी वारदात में शामिल होने के शक की सजा पूरी कौम को दी जाती है, उनका कत्लेआम होता है, मां बहनों की इज्जत लूट ली जाती है, दंगाइयों से जान बचाने की बजाय पुलिस और सरकारें खुद मुसलमानों की जान की दुश्मन बन जाती हैं।